یہ کہانی ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے والد کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی تھیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے والد کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بالکل بھی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے، غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز ان کے گھر جاتی اور آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ چھوٹی کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی۔ جب برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا، کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بہن زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہی اس کی دوسری بہن زینب کو سمجھا رہی تھی، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ بہن نے کہا، لیکن بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑے ڈرامائی انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو۔ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے نہیں ہو یا ڈانٹو گے، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے ہو۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین ان کی باتوں اور اس کے ڈرامے پر یقین کرنے لگا، کیونکہ وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی۔ کرم دین اس کے رویے سے متاثر ہو کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ عورت سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی، وہ اور اس کی اپنی بیٹی آرام کریں گی، زندگی جی سکیں گی، ساتھ ہی کرم دین کا پورا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں
ذرا بھی دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی، لیکن ستیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی دوسری ضرورتیں بھی کم کر دیتی تھی۔ تینوں بہنیں ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیے تاکہ ہمارا دماغ تازہ ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے باہر نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری ستیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے۔ ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ زینب سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیو، تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ان کی باتیں سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹی، یہاں سے تھوڑی دور میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں۔ تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں بہت خوش ہوئیں۔ اس جھونپڑی کے پاس پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب ان کی ستیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ماں کا دیا وہ کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی ستیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کرواتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جسے میں اتنا کھانے کو اچھا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو ستیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو زینب نے اپنی ستیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنیں بولی، زینب، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بیچاری بے قصور ہے۔ زینب کی بڑی بہن بولی، ہماری ستیلی ماں ہمیں تنگ کرتی ہے، یہ تو میں کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی ستیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن ستیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں، وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی ہیں، وہ تو جنگل میں درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر ستیلی ماں کو بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں؟ پورا دن وہ غصے میں ہی رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ فوراً بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، اگر تم درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ تو میرا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے کہا،
بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دبا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا اے بیٹیوں، تم کیوں اپنی پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو کر کہا اب مجھے آرام ہے۔